پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس ایم ایسز ہمیں آ رہے ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز کو کہ آج جو آپ ہمیں ایس ایم ایس کریں وہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کے اوپر کریں، اس سے اسپیسیفک کریں. ایس ایم ایسز بہت ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کا ریلیونس نہیں بنتی آج کے پروگرام سے، تو ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں کل کے پروگرام کے لیے. سیٹھی صاحب ابھی سدھارتھ کی بات تو آپ نے سن لی اور کافی ڈیٹیل میں آپ نے ان سے بات کی، ان کا اپنا موقف ہے. یہ تو ہو گیا جو سرکاری موقف آ جاتا ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ اصل بات کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، واٹس دی ان سائڈ اسٹوری آف دی انٹائر تھنگ؟ نہیں، وہ سدھارتھ کی سرکاری بات نہیں ہے. سدھارتھ از اے ویری سینئر جرنلسٹ. کچھ باتیں انڈینز کرتے ہیں، کچھ باتیں نہیں کرتے. وہ بڑے اپنی ریاست کے قریب ہوتے ہیں. نیشنلسٹ ہم بھی ہیں، مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سم ٹائمز وی ڈونٹ اگری ود آر ریاست، بیکاز حکومت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ریاست کا کوئی ادارہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اور کسی ملک میں نہیں ہوتا. صرف یہی ہوتا ہے کہ حکومت ادھر جا رہی ہے اور ریاست کے کچھ ادارے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اب بات کیا ہے ہندوستان پاکستان؟ بات یہ ہے منیب کہ دو راستے ہیں آپ کے لیے. یا تو آپ امن کا راستہ لیں اور کوشش کریں کہ امن کے راستے کے ذریعے آپ اپنے مسائل حل کروائیں جس حد تک ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ جنگ کریں. آپ نے یہ درمیانی راستہ جس میں جنگ بھی کی اور امن بھی نہیں ہوئی اور مسائل بھی حل نہیں ہوئے، بڑھ گئے، وہ تو اختیار کر کے دیکھ لیا نا آپ نے. اور اگر آپ کہیں میں آپ کو اس پہ پورے ایک 40 منٹ کا لیکچر دے سکتا ہوں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کس قسم کی جہاد آپ نے نہیں کی. ہر قسم کی آپ نے چیز کی ہے. آپ کو کشمیر نہیں ملا، آپ کے ہندوستان کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور مسائل کھڑے ہو گئے اور نقصان آپ کا ہوتا جا رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں ہم. ہندوستان سمجھتا ہے کہ یور اے نیوسنس، آپ کی ایک نیوسنس ویلیو ہے، آپ اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. نیوسنس ویلیو ضرور ہے. وہ چاہتا ہے کہ نیوسنس ویلیو ختم کرے. ہندوستان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری جو اس کے ساتھ آرمز ریس ہے نا، اور جس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم نے پالے ہیں اس آرمز ریس کو فیڈ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ہمیں ہماری سول سوسائٹی کو اور سول ملٹری بیلنس کو بہت نقصان پہنچا ہے. اب آپ آئیے کہاں جانا ہے. اندر کی بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن کی بات کی جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے بات شروع کی جائے جہاں جنرل مشرف نے چھوڑی تھی، کیونکہ منموہن سنگھ اور مشرف کافی بات کو آگے لے چلے تھے. اور مشرف نے بھی وہی کام کیا تھا جو نواز شریف 99 میں کرنا چاہ رہے تھے اور جو بے نظیر 88-89 میں کرنا چاہ رہی تھی. تو پاکستان میں انڈر مشرف ایک قسم کا انڈیا کے بارے میں اور امن ود انڈیا کے بارے میں ایک اتفاق ہو چکا تھا. اور نواز شریف صاحب بھی وہی کرنا چاہ رہے تھے جو مشرف کرنے گیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی جس سے ان کو روکا گیا اس وقت، اور نواز شریف صاحب کو بھی روکا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اب سیاسی جماعتوں کا اور فوج کی جو سربراہ لیڈرشپ تھی اس کا ایک اتفاق ہو چکا تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ جہاد اینڈ وی ہیو ٹو اوپن دا ڈور ٹو نیگوسیشن. اور کشمیر اب پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ جس پہ کشمیر کے لوگ جس کو ایکسیپٹ کریں. کشمیر کے لوگ اب پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہندوستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، وہ آزادی چاہتے ہیں. اب پاکستان کا حصہ تو بن نہیں سکتے، انڈیا ان کو آزادی دے گا نہیں، تو وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک کمپرومائز کریں کسی قسم کی جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم اٹانومی مل جائے، اور بعد میں پھر انڈیپینڈنس کی بات 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ منموہن سنگھ چاہتا ہے، اگر یہ نہ چاہتا تو وہ جب الیکشن کی کیمپین ہو رہی تھی پچھلی ابھی الیکشن کے دوران، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کافی آگے تک بات بڑھائی تھی. بالکل. اور پھر شرم الشیخ میں بھی آپ نے دیکھا منموہن سنگھ صاحب آگے جانا چاہ رہے تھے. بات یہ ہے کہ وہاں ایک میڈیا ہے اور وہاں ایک اپوزیشن ہے، اور وہ بڑی، آپ کو پتہ ہے، وہ بڑی ہاکش اپوزیشن. وہاں وہ اتفاق نہیں ہے جس قسم کا اتفاق یہاں ہے کہ ہمیں امن کرنا چاہیے. وہاں ابھی بھی وہاں کنسیشن دینے کے لیے اپوزیشن تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو تبدیلی آئی ہے ہندوستان میں کہ وہاں کا جو پہلے فورن سیکرٹری تھا وہ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن چکا ہے، شیو شنکر مینن صاحب جو یہاں کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں ہندوستان کے، وہ اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ اب یہ اس کاروان کو آگے لے جائیں گے. یہ ان کی پہلا قدم تھا. ایک دم راتوں رات وہ سارا کچھ تبدیل نہیں کر سکتے، ایک امپریشن بنا ہوا ہے. اس لیے it will take time but I think we are on the right track. اور انڈیا بھی یہ چاہتا ہے اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے. ہاں، کون نہیں چاہتا؟ بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ نہیں چاہتے جو یہاں انارکی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور
جو جنگ کرانا چاہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور ایسے لوگ ہیں. سری صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم منیب. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام اظہر ملک ہے, میں کال کر رہا ہوں امریکہ سے, کنیڈیکٹ. جی ملک صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے نجم سیٹھی صاحب سے. جی 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 بالکل پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سیٹھی صاحب, بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں آپ. میرا ایک سوال ہے, گو اہیڈ. انڈر دی کرنٹ کنڈیشن اور ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو انڈیا کو مجبور کر سکے اور ہمارے سارے پرابلمس کا جو بٹوین انڈیا اور پاکستان ہے وہ سالو کرا سکیں؟ تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھیے مجبور انڈیا کو آپ نہیں کر سکتے. دیر از نو وے. آج کل جہاں نیوکلیئر اوور ہینگ ہے اور اتنی ڈسپیرٹی ہے بوتھ ان اکنامک ڈیولپمنٹ, سیلف ریلائنس اینڈ کنونشنل اینڈ ادر ویپنز, آپ انڈیا کو مجبور کسی چیز پہ نہیں کر سکتے. ہاں ایک وقت تھا کہ اس ملک میں لوگ سوچتے تھے کہ ہم انڈیا کو مجبور کر سکتے ہیں, اور اسی فلسفی کے تحت پہلے ہم نے خالصتان کا موومنٹ کو سپورٹ کیا, انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے, مجبور کرنے کے لیے. نہیں بات بنی. پھر ہم نے جہاد کو سپورٹ کیا. 1 لاکھ بندہ کشمیر میں مارا گیا ہے, 7 لاکھ انڈیا کی فوج ہے. مجھے یاد ہے اس وقت 90s میں مجھے لوگ کہتے تھے انڈیا کو ہم بلیڈ کریں گے, انڈیا کی اکانومی اتنی سسٹین نہیں کر سکے گی. میں کہتا تھا نہیں, انڈیا کی اکانومی سسٹین کر لے گی, وہ اس کو پریفری پہ ڈال دے گی. انڈیا کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ اگر اور کشمیری بھی مارنے پڑے تو ہم ماریں گے, انڈیا کو توڑنے نہیں دیں گے کسی صورت میں بھی. وہاں ایک ابھرتی ہوئی نیشنلزم تھی اور ایک سیلف ریلائنٹ اکانومی تھی. تو میرا وہی جو میں کہتا تھا وہ ہوا. آپ نے 15 سال جہاد کی, آج آپ کشمیر میں چلے جائیں, دیر از نو سپورٹ فار جہاد. میں ہو کے آیا ہوں, میں حیران ہو گیا جب میں سری نگر میں گیا. مجھے لوگ, یہ پچھلے سال کی بات ہے, مجھے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے وہاں سری نگر میں مشرف کی زندگی کے لیے, اور کہ جی مشرف نے یہ بند کیا ہے, لڑائی جھگڑا یہاں, اور ہمیں اب امید نظر آ رہی ہے کہ ہم شاید زندگیاں اپنی واپس بسر کر سکیں گے. ہم کہاں پھنس گئے؟ ہمیں انڈیا آزاد نہیں ہونے دیتا, ہم پاکستان کا حصہ بننے نہیں چاہتے, ہمیں یہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے پاکستان. تو وہاں تو اس قسم کے سینٹیمنٹس تھے. تو میں آپ سے عرض کروں, یہ اسٹریٹجی فیل ہو چکی ہے آف ٹرائنگ ٹو کمپیل انڈیا ٹو کنسیڈ. دی اونلی اسٹریٹجی دیٹ از ورتھ فالوئنگ ناؤ از اے اسٹریٹجی آف گیو اینڈ ٹیک, آف کمپرومائز, بیکاز کمپرومائز سوٹس آر اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹس ان دا لانگ ٹرم. مجھے امید اس لیے ہے بیکاز ہماری نواز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہی سمجھتی تھی, مگر انہیں روک دیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. اور زرداری صاحب نے آ کے کوشش کی کہ وہ بالکل پھر سے ہی شروع کریں, مگر وہ ڈیریل ہو گیا. نواز شریف صاحب کا کارگل میں ڈیریل ہو گیا, اور پھر ممبئی نے آ کے زرداری صاحب کو ڈیریل کر دیا. عرض یہ ہے, دس پیس پروسیس ہیز ٹو اسٹارٹ, ہیز ٹو بگن. یہیں ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا, اگر ملے گا. میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ دیکھیے, وی اسٹینڈ ٹو گین فرام اے چینج ان دا اسٹیٹس کو. جتنا بھی اسٹیٹس کو چینج ہوگا ہمارا فائدہ ہے. تو لیٹس موو آن دیٹ فرنٹ. جنگ کے ساتھ, اس انڈیا کو مجبور کرنے کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ملا. سیٹھی صاحب ابھی ہمارے ساتھ اور بھی کالرز آئیں گے, اور ہاتھ میں SMS بھی آ رہے ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو دیر آر لاٹس آف ایشوز. وہ سدھارتھ صاحب کی بھی بات بھی رہے گی, اور زرداری صاحب نے, آپ نے کہا کہ ان کو بھی وہ ڈیریل ہو گیا سارا پروسیس, وہ ڈیریل ہوئے تھے, انہیں سنپ کر دیا گیا تھا, اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.